السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت والا عشرہ رخصت ہو رہا ہے، بقیہ 2 دن باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ ان دونوں دنوں کو گزارنے کی اور اللہ سے خوب رو رو کر رحمت کو مانگنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ رمضان کے جتنے بھی دن ہیں اللہ تعالیٰ عبادت اور اعمال کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزے کے متعلق مسائل چل رہے ہیں۔ کل آپ کے سامنے وہ مسائل بتائے گئے تھے جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آج آپ کے سامنے وہ مسائل بتائے جا رہے ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے مگر ان سے کفارہ واجب نہیں ہوتا، صرف قضا واجب ہوتی ہے۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے قصداً منہ بھر کر قے کرنا۔ منہ بھر کر قے کرنا، الٹی کرنا، زبردستی قے کر رہا ہے یا تو منہ میں انگلیاں ڈال کے قے کر رہا ہے، پت یا بلغم زبردستی نکال رہا ہے، جیسے بعض لوگوں کو نکالنے کی عادت ہوتی ہے، اور منہ بھر کر یہ ساری چیزیں باہر نکل رہی ہیں، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کان یا ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے شہوت کے ذریعے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور کوئی ایسی چیز نگل لیا جو عادتاً نگلی نہیں جاتی، جیسے لکڑی کا ٹکڑا، گیہوں کا دانہ وغیرہ، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لوبان یا عود وغیرہ کا دھواں قصداً ناک کے حلق میں پہنچایا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بیڑی، سگریٹ، حقہ وغیرہ، اس کے استعمال سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بھول کر کھایا تھا، بعد میں خیال کر لیا شاید کہ میرا روزہ ٹوٹا ہوگا، پھر قصداً کھا لیا، تو اس خیال کی وجہ سے جو کھایا اس کا روزہ ٹوٹ گیا، ورنہ بھول سے جو کھایا تھا روزہ نہیں ٹوٹا تھا، لیکن وہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹا ہوگا، پھر قصداً کھا لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ابھی صبح صادق باقی ہے سمجھ کر، رات باقی ہے سمجھ کر سحری کھایا اور صبح صادق کا وقت نکل گیا غلطی سے، تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ صبح صادق کے بعد سحری کرنے سے روزہ نہیں ہوگا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ابھی دن باقی تھا اور یہ سمجھ لیا کہ سورج غروب ہو گیا ہوگا، افطار کا وقت ہو گیا ہوگا، یہ سمجھ کر افطار کر لیا، حالانکہ ابھی افطار کا وقت نہیں ہوا تھا، اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اور اسی طریقے سے عورتوں کے بعض اعذار ہیں، ان کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یہ سب چیزیں جو ابھی بیان کی گئیں ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کفارہ واجب نہیں ہوتا، صرف قضا ادا کرنی پڑتی ہے۔ ہاں، اگر کسی نے جان بوجھ کر کھا لیا، پی لیا، اس سے روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ اور کفارہ کیا ہے؟ کفارہ یہ ہے ایک غلام آزاد کرنا یا متواتر 60 روزے لگاتار رکھنا، درمیان میں ایک دن بھی اگر ناغہ کرے گا پھر سے 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ اگر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، کمزور ہے، لاغر ہے، اور اس سے کفارہ ایسا کام ہو گیا ہے جس سے قضا اور کفارہ دونوں بھی واجب ہو چکے ہیں، تو وہ آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا 60 روزے لگاتار، تو 60 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا۔ اس زمانے میں غلام آزاد کرنے کا مسئلہ ہی نہیں ہے، تو 2 صورتیں ہو گئی، یا تو 60 روزے لگاتار رکھ کے، جس کے پاس طاقت ہے وہی روزے ہی رکھے گا، وہ کھانا نہیں کھلائے گا، لیکن جو روزہ نہیں رکھ سکتا، کمزور لاغر ہے یا بیمار ہے، لیکن اس پر قضا اور کفارہ دونوں بھی واجب ہو چکا ہے، وہ 60 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا، یہ کفارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق